بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے 30 پاروں کا مختصر خلاصہ آج اس سلسلے میں آپ دوستوں کے سامنے پارہ نمبر 26 کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 26 میں دو جماعتوں میں اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، سماج کو تباہ کرنے والی صفات کون کون سی ہیں، متقیوں کی بعض صفات بھی بیان کی گئی ہیں اور مزید کئی دیگر موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ معیاری اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ اس سلسلے کی باقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نیچے ڈسکرپشن میں شو مور پر کلک کریں تو آپ کے سامنے مکمل پلے لسٹ کا یہ لنک ظاہر ہو جائے گا، یا پھر ہر پارے کا خلاصہ الگ سے دیکھنے کے لیے یہاں پر موجود لنکس کو کلک کیا جا سکتا ہے۔ 26واں پارہ حامیم۔ اس میں کل 6 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الاحقاف مکمل، نمبر 2 سورہ محمد مکمل، نمبر 3 سورہ الفتح مکمل، نمبر 4 سورۃ الحجرات مکمل، نمبر 5 سورہ قاف مکمل، نمبر 6 سورۃ الزاریات اس کا ابتدائی حصہ۔ سورہ احقاف میں یہ باتیں مذکور ہیں۔ نمبر 1 والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ہے۔ نمبر 2 حمل کی عقل یعنی کم سے کم مدت کا بیان ہے کہ وہ 6 ماہ ہے۔ نمبر 3 قوم عاد کی شرارت اور ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے کہ ان پر ایسی ہوا چلی کہ اس نے سب کو تہو بالا کر دیا۔ نمبر 4 جنوں کے ایمان لانے اور اپنی قوم میں داعی کی حیثیت سے کام کرنے کا بیان ہے۔ سورہ محمد میں بیان کی گئی باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 جنت کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایسی نہر ہے کہ جس کا پانی گدلا نہیں ہوتا، دودھ کی نہر ہے کہ جس کا ذائقہ اور رنگ نہیں بدلتا، شراب کی نہر، خالص شہد کی نہر اور ہر قسم کے پھل وغیرہ ہیں۔ نمبر 2 آدمی جب مال پا جاتا ہے یا سرداری اور منصب کا مالک ہو جاتا ہے تو رشتے کو نہیں نبھاتا ہے۔ نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ سورہ فتح کی بعض باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 اس صورت میں فتح مبین سے مراد یا تو صلح حدیبیہ ہے یا فتح مکہ مکرمہ، جیسا کہ مفسرین کے یہاں اختلاف ہے۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تعظیم و توقیر اور مدد کرنے کا بیان ہے۔ نمبر 3 صلح حدیبیہ کے بعض حالات کا بیان ہے۔ نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا تذکرہ کہ آپ مسجد حرام کی زیارت کریں گے۔ نمبر 5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بعض عمدہ صفات کا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ حجرات میں یہ باتیں ہیں۔ نمبر 1 نبوت رسالت کا مقام۔ نمبر 2 دو جماعتوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں اصلاح کی کوشش اور بغاوت کرنے والی جماعت کے مد مقابل کھڑے ہونا یہاں تک کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ نمبر 3 سماج کو تباہ کرنے والی بعض صفات کا بیان کہ ان سے بچنا چاہیے، جیسے غیبت، چغلی، بدگمانی، برا مذاق، برے القاب اور برے خطاب وغیرہ۔ سورہ قاف کی چند باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 قیامت کا بیان کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نمبر 2 قوم نوح، اصحاب الرس، سمود، عاد، فرعون اور اخوان لوط کی تکذیب کا بیان ہے۔ نمبر 3 جہنم کی کشادگی اور جنت کی قربت کا تذکرہ ہے۔ نمبر 4 آخرت کے میدان میں کس طرح لائے جائیں گے اور مشرکین کو کیسے عذاب شدید میں ڈالا جائے گا اس کا بیان ہے۔ سورہ زاریات کے ابتدائی حصے کی بعض باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 حساب و کتاب ہو کر رہے گا، اس سے مفر نہیں ہے۔ نمبر 2 متقیوں کی بعض صفات کا بیان کہ وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا حق فراموش نہیں کرتے۔ نمبر 3 ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کے آنے اور ان کی ضیافت کا تذکرہ ہے۔ آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔